اس کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر یہ انہوں نے حدیث شریف ذکر کی ہے، جس کو امام ابو اللہ سمرقندی نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر تنبیہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور میں آپ سے یہ حدیث اس سے پہلے 2 سال پہلے فہم دین میں بیان کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز ہمارے شیخ تصوف کی تعریف اور تصوف کا نصاب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، حضرت امام ابو اللہ سمرقندی کی کتاب تنبیہ میں مرقوم ہے کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر ندا کرتا ہے کہ اے بنی آدم و بنی جان، اس امر کو بخوبی جان لو اور اس بات کو بغوش ہوش سنو کہ جس نے فرض خدا ادا نہیں کیا ذمہ خدا اس سے بری ہے۔ جس نے فرض خدا ادا نہیں کیا، فرمایا اللہ نے اپنا فضل اس سے موڑ لیا، اللہ کہتا ہے میں اس سے بری ہوں، یہ میرا ہے ہی نہیں۔ جس نے کیا کیا؟ فرض خدا چھوڑا، جس نے فرض خدا چھوڑا۔ اب 5 وقت کی نمازوں پر تو وہ ملنگ کہے کہ میں دل میں ہی پڑھ لیتا ہوں، یا میں جا کے مدینہ شریف میں پڑھ لیتا ہوں، اور کہے کہ میں چشتی ہوں اور میں خواجہ صاحب کا مرید ہوں، تو خواجہ صاحب کہتے ہیں میں تو بتا رہا ہوں جس نے رب کا فرض ادا نہیں کیا اس نے کچھ بھی ادا نہیں کیا، اسے رب کا فرض پہلے ادا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث شریف پیش کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں میری عقیدت، میری ارادت جو ہے وہ بد عملی کا نام نہیں، وہ دین پہ عمل کا نام ہے، وہ نماز کے ساتھ تعلق کا نام ہے، مسجد کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ مسجد سے بیزار کر کے جو لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم تصوف کی خدمت کر رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے ہیں وہ تصوف نہیں ہے، تصوف وہ ہے جو حدیث نبوی نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ٹائم مختصر ہے، اب اس کے بعد ایک فرشتے کا تو یہ اعلان ہے، دوسرا فرشتہ کہتے اترتا ہے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور ندا کرتا ہے کہ اے بنی آدم و بنی جان، اے انسانوں اور جنوں بات سنو، اس امر کو بخوبی جان لو اور اس بات کو بگوش ہوش سنو کہ جس نے سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کی وہ بروز قیامت آپ کی شفاعت نہیں پا سکے گا۔ فرض اور سنتیں یہ سکھائیں صوفی، فرض اور سنتوں کی تبلیغ یہ کرے خواجہ ہند الولی، فرض اور سنتوں پر تربیت دے لوگوں کو کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مستحق ہو کا وہ مستحق بن جائے، وہ بے عملی سے نہیں بنے گا، وہ سرکار کی سنت پر عمل سے بنے گا۔ تو کہاں گے وہ لوگوں کے دعوے؟ کہتے ہیں ہمیں صرف محبت کافی ہے، یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو، صوفی کا مذہب اور ہوتا ہے، مولوی کا اور ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ صوفی نہیں ہے۔ کیا خواجہ غریب نواز کو بھی صوفی نہیں مانو گے؟ کیا ان کو بھی ولی تسلیم نہیں کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض بھی لازم ہے، سنت بھی لازم ہے، نقش قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پہ لازم ہے، اس پہ عمل کرنا، اس پر رہنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہے تعلیمات، وہ تصوف کے پیشواؤں کی تعلیمات ہے۔ وہ لوگوں کو مسجدوں سے دور نہیں کرتے، لوگوں کے سر مسجدوں میں جھکانے والے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، بڑی تفصیلات ہیں لیکن اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ مزارات کا معاملہ جو ہے اس میں آج جو مختلف خرافات جو حال کر رہے ہیں ان کے لحاظ سے صرف ایک قول، حاضری کا جو طریقہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارے سے مراد اہل سنت کا طریقہ، یعنی ہماری تعلیمات جو شروع سے آ رہی ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کی تشریح پھر آگے کرنے والا ہوں۔ کس انداز میں قبر پر جا کر حاضری دینی چاہیے، یہ فتاوی رضویہ شریف امام احمد رضا بریلوی، جن سے کسی نے کہا تھا اگر کوئی صرف اجمیر کہے اور شریف نہ کہے تو کیا جائز ہے، پورا فتویٰ لکھ کے فرمایا اگر بغض سے شریف نہیں کہتا تو بد باطن ہے، ویسے بھول گیا تو علیحدہ بات ہے۔ یہ چشتی، قادری، نقش بندی،
سہروردی ویسی سلسلوں کے پیشوا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھیں تو 1000 سے زائد کتاب لکھیں، جو واضح کریں تو 80 سے زائد علوم میں اپنی تصنیفات کریں، وہ علموں کے کئی سمندر پی کے پھر بھی بدہضمی کا شکار نہ ہونے والا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں جلد اس کے اندر فتاوی رضویہ میں انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ تمہیں حاضری دینی چاہیے تو حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سوال کرنے والا کرتا ہے، حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح پڑھا کریں اور کیا پڑھا کریں؟ وہ تفصیلاً اس کا جواب دیا اور تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے، جس طرف پاؤں ہیں۔ اب دیکھو نا، پائنتی کی طرف سے آئے، اب یہ بھی خیال کیا قبلے کا بھی صاحب مزار کا بھی، پائنتی کی طرف سے آئے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہ میں کھڑا ہو جائے، جہاں چہرہ ہے وہاں سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے اور متوسط آواز با ادب سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا سیدی، جو صاحب مزار ہے جس طرح حدیث شریف میں ذکر موجود ہے، سلام کہے۔ اس کے بعد درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار پڑھے اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین بھی پڑھے اور سورہ ملک بھی پڑھے، پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے، دعا اللہ سے کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، میرے پڑھنے کے نہیں، تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اتنا جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا جس کے مزار پر میں آیا ہوں، پھر اپنا مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے۔ ولیوں کے مزاروں پر جا کے یہ نہ دعا کرے کہ میرا بیٹا ڈاکہ مارنے گیا، اچھا سلامت واپس آ جا، مطلب جائز شرعی کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، اللہ سے دعا مانگتے ان کی روح کو اپنا وسیلہ قرار دے، جس پر ہم پہلے بہت سے دلائل دے چکے ہیں وسیلہ کے موضوع میں۔ پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ یہ فتاوی رضویہ کا 522 اور 523 صفحہ۔ اب جو ویڈیو بناتے پھرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، ہمارا مسلک وہ نہیں جو ملنگ بتائیں، ہمارا مسلک وہ ہے جو امام بتائے، اور کتنی پختگی ہے اور کس انداز میں احتیاط ہے۔ سجدہ حرام یہ تب اگر تعظیم کا کرتا ہے، دوسری جگہ لکھا اگر عبادت کر کے کرتا تو کفر کرتا۔ بر صغیر میں سب سے بڑا بدعت کے خلاف جس کا کردار ہے وہ امام احمد رضا بریلوی ہے۔ طواف کو ناجائز کہا، سجدہ تعظیم کو حرام کہا، سجدہ عبادت کو کفر کہا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے۔ اگرچہ نفس جواز ہے لیکن عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حالت سجدہ بن جائے گی، اور ہم ان کو دھکیلنا نہیں چاہتے ایسے امر کی طرف۔ احتیاط سے پیچھے کھڑا ہو، 4 ہاتھ دور کھڑا رہے اور کھڑا ہو کے یہ پڑھے اور پھر چلا جائے۔ یہ ہے طریقہ مزار پہ حاضری دینے کا جو ہمارے امام نے بیان کیا۔ صرف سمجھتے ہوئے انہوں نے سلام لکھا تھا، سلام بھی بڑے کام کا لکھا ہے اور بڑی لذت اس میں ہے، نعتیں بھی بڑی سوز کی لکھی ہیں، مگر جگر پگھلا کے انہوں نے شریعت کو بیان کیا ہے۔ اتنی تحقیقات بر صغیر پاک و ہند کا ایک انسان کوئی دکھاؤ جس نے اتنا جامع فتویٰ اکیلے تیار کیا۔ فتاوی عالمگیری 500 علماء کی کاوش ہے، مگر 40 جلدوں کے قریب فتاوی رضویہ صرف ایک امام کی کاوش ہے۔ یہ انداز کہ ایک فتوے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا،
جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اور رو رعایت کسی کی نہیں کی. کسی نے کہا کہ وہ ڈھول بجا کے حاضری دیتے ہیں اور اگر فتویٰ لگاؤ گے تو وہ بگڑ جائیں گے. فرمایا ایسے جاہل بے وقوفوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اگر شریعت سن کے بگڑتے ہیں تو بگڑ جائیں. پر ہمارا کام شریعت کو موڑنا نہیں، ہمارا کام بندوں کو موڑ کے شریعت کی طرف لانا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ، اس کی تفصیلات کرنے سے پہلے میں بر صغیر کا وہ انسان جس کو تاجدار گولڑا کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار طریقت، تاجدار گولڑا، یہ ان کے ملفوظات میرے پاس موجود ہیں. انہوں نے اس امر کی وضاحت کی، اور یہ صفحہ ہے، صفحہ نمبر 71. پوچھا گیا ان سے، ایک شخص نے عرض کیا، ملفوظ نمبر 73 ہے، کہ کیا مزارات متبرکہ کے آگے سجدہ کرنا، ان پر رخسار ملنا، ان کے گرد طواف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کس سے پوچھا گیا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. چشتیوں کی اتھارٹی حضرت پیر میر علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ فرمایا شرع ظاہر ان امور کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں کیسے ان کے جواز کا فتویٰ دے سکتا ہوں؟ شریعت اجازت نہ دے تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں جائز ہے؟ پھر اس شخص نے عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ ان امور کی اجازت حضور سیالوی سے ان کے ملفوظات میں ثابت ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کو کہ پیر کا حوالہ دیا، میں نے سنا ہے کہ ان سے یہ اجازت ثابت ہے. اب جواب سننا پکے مرید کا. حضرت پیر میر علی شاہ کہنے لگے، سنو، وہ میرے پیر و مرشد ہیں، میں ان کے حال سے تم لوگوں کی نسبت زیادہ واقف ہوں. اے جاہل مریدو، میرے پیر کے نام یہ باتیں لگا رہے ہو کہ انہوں نے سجدے کی اجازت دی، پر میں تم سے ان کے حال کو زیادہ جانتا ہوں. اور اس کے ساتھ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کا جو فرمان ہے اور اس کے رسول پاک کا جو فرمان ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ ہمارے لیے شریعت ہے. یہ کہہ کے کہ میں زیادہ جانتا ہوں بتا دیا تو جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے اجازت نہیں دی. اور ساتھ یہ بھی بتایا پیر پیر ہے، پیر نبی نہیں ہے. فرمایا میرے لیے فرمان ہے میرے رب کا، اور میرے لیے فرمان ہے میرے نبی علیہ السلام کا، یہ ہے شریعت اور اس کی پابندی کرنا پڑے گی. تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صفحہ نمبر 71 پر واضح کر دیا، تم لوگوں کی نسبت زیادہ واقف ہوں میں ان سے. اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہمارے لیے شریعت ہے، ہمیں اس پر محکم اعتقاد رکھنا چاہیے. یہ شریعت، اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے. اب دیکھو، نام لیتے وقت اگر پیار ہے تو ان کے پیغام سے بھی پیار ہونا چاہیے. آج ڈر جائیں، گھبرا جائیں کہ جاہل کہیں گے دیکھو یہ سنی ہو کے یہ کہتا ہے. سنی تو سنیوں نے تو یہ کہا، بدعتی، خارجی، رافضی، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا کہنا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے، گرانٹ وصول کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن سنی جو ہے وہ گرانٹ کے لیے نہیں، محبوب علیہ السلام سے انعام لینے کے لیے بیان کرتا ہے. دیکھ لو اس مقام پر اعلی حضرت گولڈوی رحمت اللہ علیہ نے واضح کر دیا. لہذا آج کے کچھ لوگ اگر انہیں غلط فہمی ہے تو وہ ہم پہ غصہ نہ کریں، وہ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھ لیں، ان کو دیکھیں کہ انہوں نے لکھا کیا. ہم کسی پرائے کے کہنے پر اپنے ہی بزرگوں کی تعلیمات سے دور کیوں ہو جائیں اور ان کی روحوں کی اذیت دیں، ان کے پیغام سے کو مسترد کر کے؟ نہیں، ہمارے لیے ان کی عزت ہے، احترام ہے، اور وہ خوش تب ہوں گے جب ہم ان کے پیغام کو ہر طرف پھیلانے والے ہوں گے. محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں چند باتیں بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس مکتوبات شریف ہیں، یہ پہلی جلد ہے، یہ ایک پیر کے مکتوبات شریف ہیں. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار